ورسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. کوئی زبان خالی نہ رہے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. تمام اہل ایمانوں میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سانو اج کا دن ادب و احترام نال مناؤن کی توفیق عطا فرمائے. سب تو بڑی چیز ادب ہوتی ہے. اگر ادب نکل جاوے تو پھر نہ وہ عبادت ہوتی ہے نہ وہ کوئی پروگرام ہوتا ہے. ادب نو ہر بندہ ملحوظ رکھے. کیوں؟ یہ کوئی دنیا دا جلسہ نہیں, یہ کوئی دنیا دا جلوس نہیں, یہ کوئی دنیا دار شرابیاں دا جلوس نہیں. اے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا جلوس ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دا ذکر ان لفظوں نال فرمایا ہے. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, اے آدم دی اولاد, مشرق والے ہو, مغرب والے ہو, شمال والے ہو, جنوب والے ہو, سارے قد جاءکم برہان من ربکم. اے بابا آدم دی اولاد, تھوڑے کول رب دی طرفوں رب دی دلیل بن کے محمد مصطفیٰ دلیل بن کے رب دی توحید دی دلیل, رب دی قدرت دی دلیل, رب تعالیٰ کے کارخانے دی دلیل. اللہ رب العالمین ہے میرے اور تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل کے لفظ نال یاد فرمایا کہ قد جاءکم برہان من ربکم. تھوڑے رب دی طرفوں تھوڑے کول کسی فکر نہ کرو, اچھی کتے آمنوں کا لال کتے فرمایا میں وعدہ کر رہا جتنے جتنے باب آدم کی اولاد ہے اتنے محمد مصطفیٰ کے دلیل بڑا تم نے بھیج چھوڑا. جشن عید میلاد النبی. یہ لوگ آخر نے عید کتوں آئی, یہ جلوس کتوں آیا, یہ جنڈیاں کتوں آئیاں, یہ اہتمام کتوں آیا. میرے دوستوں اس گل کا جواب دو کہ آقا دی ذات ایک ہے کہ رب اعلان فرما رہے نے مشرق مغرب والے شمال جنوب والے اے میری قدرت اور میری طاقت ہے کہ ایک محمد مصطفیٰ نو میں پوری خدائی واسطے یہ نہیں دیکھنا کہ آن والے دا کتنا کمال ہے, آن والا کون ہے, ویکھنا ہے بھیجن والا کون ہے. ویکھنا ہے بھیجن والا کون ہے. بھیجن والا وہ ہے جیڑا چڑیاں دے نال ہاتھیاں نو مروا چھوڑدا ہے. بھیجن والا وہ ہے جیڑا مچھر دے نال دنیا دا سب تو بڑا بش, دنیا دا سب تو بڑا غداری اور دنیا دا سب
تو بڑا مشرک جس کا نام نمرود ہے، رب نے فرمایا میں گھوڑے نہیں بھیجے، میں نمرود کی تباہی واسطے اپنی قدرت دکھاؤن واسطے مچھر نو بھیج چھوڑے۔ جیڑا رب مچھر دے ذریعے ایڈا وڈا متکبر نک دے وچ مچھر چلا گیا، نک دے وچ مچھر چلا گیا، دماغ تک مچھر پہنچ گیا، سر دے تے ہاتھ مارنا شروع کر دیتا، نتر مروانا شروع کر دیتا، رنگین ڈنڈا مرانا شروع کر دیتا۔ رب نے فرمایا میں لوگوں کو دسنا چاہنا کہ میری کتنی طاقت ہے۔ اس رب کا اعلان ہے، ایک جلالی صاحب کا اعلان نہیں، میں کس باغ دی مولیاں، میرا اعلان نہیں، میں اس دادے دا پوترا جنہوں نے ساری زندگی اپنے زمانے دے لوگوں کو یہ سبق دیتا ہے، بل بل جاواں ڈھول گھماواں مدنی والے ماہی تو ان دے دردی بھیک چنگیری، ان دے دردی بھیک چنگیری سارے جگت دی شاہی تو۔ میرے دوستو اساں انہاں بزرگاں نوں منن والے ہاں جنہاں دا عقیدہ یہ ہے کہ سارے جہان دی حکومتاں ایک پاسے رکھ دیو، سارے جہان دیاں دولتاں ایک پاسے رکھ دیو، محمد مصطفیٰ دے بوئے دا چھوڑا جا خیرات ایک پاسے رکھ دیو۔ فرمایا یہ کیوں جگہ جگہ تے لنگر جگہ جگہ تے تھوڑا انتظام ہو رہے، ایک مہمان تو اسی لوگ گھبران والے لوگ ہاں، مہمان آ جاوے اسی گھبرا جاندے ہاں، بیٹے اتنے زیادہ مہمان اور جگہ جگہ تے لنگر تیار ہے۔ وجہ فرمایا کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ آج اگر بولا دیا گلیاں دے اندر محمد مصطفیٰ دے غلاماں دا سیلاب ٹھاٹھاں پہ مار رہا ہے، ایک وجہ کیڑی ہے، ایک کس نام دی برکت سے کٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ عقیدہ بنا لو، فرمایا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حضرت علامہ مولانا محمد حنیف قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جج دی عدالت وچ پیش ہوئے نے۔ جج نے پوچھا علامہ صاحب تھوڑی تقریر سن کے گورنر نو قتل کیتا گئے، ممتاز قادری کھڑا ہویا ہے جج دے دربار دے اندر، جج دی عدالت دے اندر۔ علامہ مولانا محمد حنیف قریشی نے فرمایا ہے آج جج صاحب مینوں کدھر پتہ ہوندا ہے کہ مس محفل دے اندر کتنے ممتاز قادری بیٹھے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، سارے ممتاز قادری پھر دیتا ہے، یہ ازما کے دیکھ لو۔ فرمایا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ باویں قاضی الدین ہوئے، باویں عامر چیمہ ہوئے، باویں ممتاز قادری ہوئے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ سر کٹ جائے یا رہ جائے تو کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ پتہ ہے ان کے کیفیت جدو تاریخ ہوندی ہے محمد ممتاز قادری دی تے حکومت نے آکھا قادری نو نہ لے آؤ، جج نو لے جاؤ۔ جج جاندا ہے جیل دے اندر، کیوں کہ ممتاز قادری جدو آندا ہے خدا دی قسم محمد مصطفیٰ دے غلام اس نو سلام کرن والے اتنے آ جاندے نے کہ جگہ نہیں ملدی۔ نعرہ تکبیر،
میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ میں بھولوں میں کھڑا، یہ بھولوں کے اندر اتنے حضور دے غلام موجود نے، انج پتہ لگتا ہے میں اسلام آباد وچ کھڑا، پتہ لگتا ہے میں داتا دی نگری وچ کھڑا۔ میرے دوستو، خدا دی قسم جدوں بھی ضرورت پئیے کملی والے دے غلام میدان میں آ گئے۔ ایک آج کر کے تھوڑی محبت نو ویکھ کے پتہ ہے اج ساڈے کول ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ محمد بن سعد بن مطرف رضی اللہ تعالی عنہ، اے بھی حضور دے غلاماں وچ ایک ممتاز قادری دا نام تھانوں سنا دیتا ہے۔ محمد بن سعد بن مطرف رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا معمول ہے کہ ہر رات نو 100 دفعہ نبی پاک دے درود پڑھتے ہیں۔ کتنی باری؟ 100 دفعہ۔ ایڈا مشکل نہیں 100 دفعہ درود پڑھنا، 100 دفعہ۔ چلدیاں فرمایا محبوب دم لائے، محبوب دم لائے۔ آج کے وقت لوگ کٹھے نے، میرے دوستوں میں یہ سمجھانا چاہنا، یہ دین بنانا چاہنا، محفل نو سجائی رکھنا او دیان دا ویلا۔ میرے دوستو اس نظریے نال چلو، اسی دنیا داری واسطے نہیں چلے، اسی کوئی تال دولت واسطے نہیں چلے، کوئی لالچ لے کے نہیں چلے، اے چلے ہاں کہ محفل نو سجائی رکھنا او دیان دا ویلا۔ ایک باری سارے آکو محفل نو سجائی رکھنا او دیان دا ویلا۔ کدی کدی ہو جانا ہے۔ محمد بن سعد بن مطرف فرماندے نے چلدیاں وظیفہ پڑھدیاں ایک رات آئی، لیکن آئی رات سے میرے واسطے بہار بن گئی۔ حضرت محمد بن سعد کہنے نے ادھی رات دا ویلا ہے، سارا جگ سو گئے، کیا ویکھدا میرے حجرے دے اندر محمد مصطفیٰ آ گئے۔ محفل نو سجائی رکھنا او دیان دا ویلا، محفل نو سجائی رکھنا۔ حضرت محمد بن سعد فرماندے نے میں دیکھیا کہ میرے حجرے دے اندر میرے آقا، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے رہنما، جنہاں واسطے رب نے فرمایا کہ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ جنہاں دے واسطے رب دا اعلان ہے۔ حضرت محمد بن سعد فرماندے نے اچانک میں ویکھیا حضور دا دیدار ہویا، قدم بوسی ہوئی، لیکن میرے آقا فرماندے نے اے محمد بن سعد میرے قریب آ۔ میں تھوڑا قریب ہویا، حضور فرماندے نے اور قریب آ، اے محمد تو میرے اوتے درود پڑھ دیں، رخسار لے آ، میں تیرے منہ تے بوسا دینا چاہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ صدیق نے پکارا یا نبی، صدیق نے پکارا، عمر نے پکارا، عثمان نے پکارا، علی نے پکارا، علی نے پکارا، بلال نے پکارا، ہم سب کا نعرہ اونچا بولو، اونچا بولو، چوم کے بولو، پیار سے بولو، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد بن سعد کہنے نے میں قریب ہویا، لیکن میرے دل دے اندر اتنا ادب،
اے جی تھوڑے اللہ نے ادب نصیب فرمایا چوک وچ کھلو کے رسول اللہ دا ذکر سننا اج میں تھانوں کوئی اعزاز نہیں دے سکتا خدا دی قسم کل قیامت والے دن جتھے نمازاں تے روزے تولے جا سن او بولاں دی گل چوک دے اندر کھڑے ہون والا وقت آ جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صاحبزادہ سید محمد اشفاق حسین شاہ صاحب میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس واسطے آخدونا کہ تن صدقے میرا من صدقے میں تا جان کروں قربان محمد علی تیری شان علی شان میرے آقا دی حضرت محمد بن سعد کہندے نے ادب کر دیاں ڈردے ہویا میرا منہ گندا میں گوجا میں نیویں میرا دل بار اچا آج میری جان شکنجی دے اندر آ گئی ہے لیکن حکم ہویا فرمایا اے محمد بن سعد قریب آ جا جدو میں قریب آیا تے میرے رخسار دوتے محمد مصطفیٰ نے بوسے دا شربت آ فرمایا اس کے بعد فرمایا تو اسے منہ نال میرے تے درود پڑھ دے جیڑا بھڑے منہ نال درود تو روک دے نے انہاں قیامت والے دن کی جواب دے اسیں تبلیغ کیتی ہے اسیں لوگاں نو میسج کیتے نے میلاد نہ مناؤ اسی میسج کیتے نے لوگاں نو جشن نہ مناؤ جشن منانا حرام ہے رب فرمانے نے فل یفرحو جدو فضل آ جاوے تو جشن مناؤ سبحان اللہ بد نصیبہ کے جواب دے سی اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا رب نے قیامت دا دن بنایا ہی اس واسطے منکراں نو پتہ لگ جاوے کہ آمنہ دے لال دا کتنا سبحان اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت محمد بن سعد فرمانے نے کہ جدو خواب تو بیدار ہویا کہ میرے حجرے وچوں جنتی خوشبو مہک رہی حضرت محمد بن سعد کہنے نے میں ایک دن نہیں اللہ دی قسم 8 دن گزر گئے میرے منہ وچوں بھی جنت دی خوشبو میرے محلے وچوں بھی جنت دی خوشبو میرے دوستو پتہ ہے چلیا کہ رب نے بھیجے ہے تے حضور آئے نے نہ رب دے بھیجن بھی شک ہے نہ آمنہ دے لال دے آن بھی شک ہے نہ قبلی والے دے 14 صدیوں تو بعد جلوس کڈن والا دی عقیدت بھی شک ہے کسی اور نو شک ہے ساڈا پکا اور پختہ عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ اپنی امت دا ملاحظہ فرما رہے ہیں مشاہدہ فرما رہے ہیں حضور نو پتہ ہے کہ میرا امتی کیڑے ادب نال چلدا پیا اس تھوڑے جلوس وچ کچھ وہ لوگ نے جڑے بغیر جتیاں تو چل رہے ہیں جلوس وچ دیکھ لو او لوگ موجود نے جڑے وضو نال چل رہے نے زبان تے درود ہے فرمایا او سامنے دیکھ لو انہوں نے لکھ کے رکھ دیا ہے فرمایا نبی کی نعت کی ماپن سجانا ہم نہ چھوڑیں گے جو مرضی آوے کرتا رہا اسی یہ جڑی ہے نبی کریم دا ذکر حضور دا میلاد حضور دا میلاد یہ جشن یہ قیامت تک یہ سلسلہ ختم ہو نہیں اللہ تعالیٰ میری اور تاری حاضری میں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور میں تھوڑی اس عقیدت نو اس محبت نو سلام پیش کردا ہوں اللہ تعالیٰ اس نالوں زیادہ ادب نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ